یہی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ، تجھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پردہ اٹھے گا اور پاک پروردگار سب جنتیوں کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو تم دیکھتے ہو اور تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی تم اپنے باری تعالیٰ کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرو گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ مسلمانوں یہ کن کو ملیں گے معلوم ہے؟ جنتیوں کو، جنتیوں کو ملیں گے۔ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو نا؟ اس لیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس جنت کی طرف لب کو، دنیا چند دن کی ہے، چھوڑو، اپنا حصہ لے لو، خوش رہو اور صحیح مسلمان بنو، صحیح مومن بنو۔ شرک، بدعات، خرافات، علم گلم لغو سب چیزوں کو ترک کرو، صحیح مسلمان بنو، دنیا میں بھی عزت والے بنو گے، آخرت میں بھی عزت والے رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس جنت میں جگہ عطا فرمائے اور اپنا دیدار خاص فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کو بخش دے اور ہمارے خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو 15-20 منٹ کے اندر آپ حضرات پوچھ لیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک مصلی پر 2 جماعت ہو سکتی ہے اور مصلی سے کیا مراد ہے؟ مصلی اگر یہ کپڑے کا ہے جو مسجدوں کے اندر بچھا ہوا ہوتا ہے، بے شک ہو سکتی ہے، 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ مصلی سے کیا مراد ہے؟ مصلی سے کپڑے مراد ہیں، جو کپڑے ہیں۔ اچھا، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ اور امام احمد بن حنبل، تمام اماموں کے اختلافات کیا ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ائمہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ کتاب و سنت کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فقہ عطا فرمائی، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے، میری بات کو غور سے سنو، انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور امت کے سامنے رکھا، لیکن اس میں اختلافات جو ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی سمجھ کے حساب سے کسی نے کچھ اور سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، ٹھیک ہے؟ اس امام شافعی نے کسی مسئلے سے کچھ اور سمجھا، کسی آیت سے انہوں نے کچھ اور سمجھا، کسی حدیث سے امام احمد بن حنبل نے کچھ سمجھا، کسی آیت کریمہ سے امام مالک نے کچھ سمجھا۔ انہوں نے سمجھا اور انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور انہوں نے اپنے تئیں سمجھ کر کے اس کو تحریر کیا یا نہیں بھی تحریر کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے سمجھا ہے اسی کو آخری سمجھو اور ہمارے سمجھنے کا پر مذہب بنا لو۔ کسی امام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، کسی بھی امام نے یہ نام کا جو مذہب ہمارے چلا ہوا ہے کہ مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، یہ تمام سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور یہ لوگوں نے بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، یہ سب ملاؤں نے بنائے ہیں۔ مذہب کسی امام نے نہیں بنایا ہے، سب ائمہ کا مذہب ایک تھا اور وہ اسلام تھا۔ سب ائمہ کا مذہب قرآن و سنت تھا۔ سب اماموں نے کہا کہ اگر اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی تمہیں صحیح حدیث ملے وہی میرا مذہب ہے۔ یہ شکم پروروں نے مذہب بنا کر کے لڑائیاں کی، خانہ کعبہ کو بھی مصلی جو آپ نے لکھے مصلی، ان کو تقسیم کیا کئی مصلوں میں، چنانچہ ہی خانہ کعبہ ہے۔ آج سے 100 برس پہلے امام عبدالعزیز شاہ فہد کے جو والد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے یہ 4 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک امام نماز پڑھاتا اگر شافعی مذہب کا تو 3 مذہب کے امام بیٹھے رہتے تھے، مقتدی مذہب کے ماننے والے بیٹھے رہتے تھے، وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی الگ اذان ہوتی، اس کی الگ جماعت ہوتی، اس کی الگ اقامت ہوتی۔ یہ خانہ کعبہ اسی لیے تھا کہ وہاں 4 مصلی بنا کر 4 امت کو تقسیم کیا جائے۔ اس طرح سے کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے؟ کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ ایک طرف کہتے ہیں حق ہے اور دوسری طرف پڑھتے بھی نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟
اس لیے یقیناً یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ نے دین کی خدمت کی ہے، یہ دین کے خادم ہیں، انہوں نے دین کو سمجھایا ہے، لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی، یہ معصوم نہیں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئیں، اور بشری تقاضا، بشر تھے یہ بھی، ان سے غلطیاں ہوئیں۔ اگر غلطی کسی سے خطا نہیں ہوئی، معصوم کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب انہی کے پیروکار تھے، اس لیے ہمیں بھی انہی کا پیروکار ہونا چاہیے۔ خذوا من حیث ما اخذوا، وہیں سے اپنے اسلام کو سمجھو جہاں سے انہوں نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد سنت پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جو ہمارے ساتھ پڑھی وہ کیا تھی اور جو تم یہ پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا تھا اس لیے اب پڑھ رہا ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث تقریری ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چاہے تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھے، تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد بھی فوری طور پر پڑھ سکتا ہے۔ جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی نماز یا سنت یا نفل ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں ادا کی جا سکتی ہے، سوائے 2 رکعت نماز کے، کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہو، اگر تم مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت ہلکی پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ اور خطبہ سنو۔ اس کے علاوہ کوئی سنت، کوئی فرض، کوئی قرآن، کوئی تلاوت جائز نہیں ہے، سب حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جزاک خیر۔ ماشاء اللہ سوالات تو بہت زیادہ ہیں۔ جناب ربانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا جنت میں ہم ان حوروں سے ہم بستری بھی کریں گے یا صرف دیکھنے اور آنکھوں کی لذت کے لیے یہ ہوں گی؟ ماشاءاللہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے، یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی۔ اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی۔ آخر 60 گز کے ہو گئے، ہاتھوں کے ہو گئے۔ خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ غلام میرے بھائیوں حفت الجنہ بالمکارہ، سردی لگ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ، لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بستر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، واللہ اس جنت کو حاصل کرو۔ یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے، جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے 100 مردوں کی قوتیں، اور ایک نہیں، ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے، وہ کہے گی اب صبر بھی کرو، میرا بھی حق آپ میں ہے، چھوڑو اس کو، میرے پاس آؤ، وہ لے کے جائے گی، وہاں مزے اڑاؤ گے تم۔ اللہ اکبر، یہ ہے جنت۔ بڑا اچھا سوال بھائی نے کیا ہے اور بڑے سارے شکوک مٹا دیے ہیں۔ ہاں، ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ محترم ربانی صاحب السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آج ہر فرقہ جنت میں جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ مسلمانوں کا وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو مشرک نہیں ہے، جو بدعتی نہیں ہے، مشرک اور بدعتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کا اور سنت کا پیروکار ہے، جو مشرک اور بدعتی نہیں ہے، اور پھر اگر اس کے گناہ ہیں